السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 49 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو نمبر 50 میں یا حکایت نمبر 50 میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر مرتن، آخری مرتبہ، کان ہناک ولد جمیل اسمہ ولید۔ کان ہناک ولد جمیل اسمہ ولید، ایک خوبصورت لڑکا تھا جس کا نام ولید تھا۔ وکان نشیطا ذکیا متفوقا فی دراستہ، اور وہ چست، ہوشیار اور غالب تھا۔ متفوقن کا معنی ماہر، غالب، برتر، اور وہ چست، نشیطن کا معنی چست اور ذکیًا کا معنی ہوشیار، اور وہ چست، ہوشیار اور ماہر تھا اس کی پڑھائی میں، ہی دراستہ ہی اس کی پڑھائی میں۔ دراستن کا معنی اسٹڈی، پڑھائی۔ لیکنہ کان یؤذی الناس کل یوم بإلقاء القمامۃ فی طریق الناس، لیکن وہ تکلیف دیتا تھا لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا روزانہ کوڑا کرکٹ ڈال کر لوگوں کے راستے میں۔ قمامۃن کا معنی کوڑا کرکٹ، اس کی جمع آتی ہے قماماتن، اور کوڑا کرکٹ کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے کناستن، تو کناستن کا معنی بھی کوڑا کرکٹ۔ لیکنہ کان یؤذی الناس کل یوم بإلقاء القمامۃ فی طریق الناس، لیکن وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا روزانہ کوڑا کرکٹ کو ڈال کر لوگوں کے راستے میں۔ ففی یوم من الایام اخذ نصیبہ من الموز من والدتہ، پس ایک دن اس نے اس کا حصہ کیلے میں سے اس کی والدہ سے لیا۔ ایک دن اس نے اس کا حصہ اس کی والدہ سے کیلے میں سے لیا، یعنی گھر کے اندر جو کیلے تھے تو اس کے حصے میں جو کیلا تھا وہ اس نے لے لیا۔ وخرج به الى الشارع، اور وہ اس کو لے کر نکلا راستے کی طرف۔ شارعون کہتے ہیں مین روڈ کو، اور وہ اس کو لے کر نکلا راستے کی طرف۔ وَأَخَذَ يَأْكُلُ وَيُلْقِي قِشْرَ الْمَوْزِ فِي الطَّرِيقِ، اور وہ کھانے لگا اور ڈالنے لگا کیلے کے چھلکے کو راستے میں۔ قشرن اس کا معنی ہوتا ہے چھلکا، گلاف، جھلی، چمڑا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کریں گے چھلکا، اس کی جمع آتی ہے قشورن۔ اور وہ کھانے لگا اور کیلے کے چھلکے کو ڈالنے لگا راستے میں۔ شارعون کا معنی بھی راستہ اور طریق ان کا معنی بھی راستہ۔ یہ شارعون مین روڈ کو کہا جاتا ہے، اور طریقن جو گلیوں میں جو راستے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ شارعون کی جمع شوارع اور طریق ان کی جمع طرائق، طریق ان کی جمع طرائق۔ وکان لہ جار عجوز یسیر فی الشارع ومعہ بعض الاغراض التی اشتراہا فوقع علی قشر الموز، اور اس کا ایک برا پڑوسی تھا۔ وکان لہ جار عجوز، اور اس کا ایک برا پڑوسی تھا۔ جارن کا معنی پڑوسی، اس کی جمع آتی ہے جیرانن، اور مؤنث کے لیے آتا ہے جارتن یعنی پڑوسن، اس کی جمع آتی ہے جاراتن۔ وہ چلتا تھا راستے میں اس حال میں کہ اس کے ساتھ کچھ ضروریات تھی۔ غرضن کی جمع
اغراض ضرورت، مقصد، فائدہ، مراد وغیرہ جمع اغراض آتی ہے۔ اس حال میں کہ اس کے ساتھ کچھ ضرورت کی چیزیں تھی جس کو اس نے خریدا تھا، پس وہ گر گیا کیلے کے چھلکے پر، فوقع علی قشر الموز، پس وہ کیلے کے چھلکے پر گر گیا، یعنی کیلے کے چھلکے پر پاؤں پڑا جس کی وجہ سے وہ گر گیا۔ فانکسرت رجلہ، پس اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ وتحطمت الاغراض التي كانت في يده، اور وہ ضرورت کی چیز ہے جو کہ اس کے ہاتھ میں تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تحتمن کا معنی ٹوٹ جانا۔ فضحک ولید علی جارہ العجوز، پس لڑکے نے اس کے برے پڑوسی کی مذاق کی۔ ضحکہ یا ضحکو کا معنی مذاق کرنا بھی آتا ہے، ہنسنا بھی آتا ہے۔ وہ ہنسا اس کے برے پڑوسی پر، یعنی اس کے برے پڑوسی کی اس نے مذاق کی۔ وظن انہا لعبۃ طریفۃ، اور اس نے خیال کیا کہ وہ انوکھا کھلونا ہے۔ طریفۃ انوکھی بات کو کہا جاتا ہے، تحفے کو بھی طریفۃ کہا جاتا ہے، ہدیہ، تحفہ یا انوکھی بات۔ اس کی جمع آتی ہے طرائف، تو یہاں ترجمہ کریں گے انوکھا۔ اور اس نے گمان کیا کہ وہ انوکھا کھلونا ہے۔ فظل یکررھا کل یوم، پس وہ اس کو روزانہ کرنے لگا، یعنی روزانہ راستے کے اندر یہ کوڑا کرکٹ چھلکا وغیرہ ڈال دیتا تھا، اور کوئی جب اس پر گرتا تھا اس کی پیر پھسل کر تو وہ ہنستا تھا۔ یشتری الموز ویاکلہ ویلقی بالقشر فی طریق الناس لیؤذیہم، وہ کیلا خریدتا تھا اور اس کو کھاتا تھا اور کیلے چھلکے کو ڈال دیتا تھا لوگوں کے راستے میں تاکہ وہ انہیں تکلیف پہنچائے۔ آذا یؤذی، ایذان کا معنی تکلیف پہنچانا۔ وفی یوم من الایام، اور ایک دن کانت اختہ الکبیرۃ عائدۃ من السوق، اس کی بڑی بہن لوٹ رہی تھی بازار سے۔ یہ کبیرتن، یہ اختن کی صفت ہے، یہ اختن ہو کا مضاف ہے اور یہ اختن کبیرتن کا موصوف ہے۔ گویا یہ اختن موصوف بھی بنے گا کبیرتن کا، اور یہ اختن مضاف بھی بنے گا یہ ہو کا۔ اور ایک دن اس کی، یہاں سے ترجمہ کریں گے پہلے ہو کا، پھر کبیرتن کا اور پھر اختن کا۔ اور ایک دن اس کی بڑی بہن لوٹ رہی تھی، عائدتن لوٹ رہی تھی، من السوق بازار سے۔ وقد اشترت له ہدیۃ فاخرۃ بمناسبۃ نجاحہ، اور تحقیق کہ اس نے اس کے لیے خریدا تھا شاندار ہدیہ۔ فاخرۃ کا معنی شاندار، اچھا، اس نے اس کے لیے شاندار ہدیہ خریدا تھا اس کی کامیابی کی مناسبت سے۔ وبینما ہی فی طریق عودتہا، اور اسی دوران کہ وہ اس کے لوٹنے کے راستے میں تھی، یعنی لوٹ رہی تھی اور راستے میں تھی، اور اسی دوران کہ وہ اس کے لوٹنے کے راستے میں تھی، اذ اثرت فی قشر الموز، وہ پھسل گئی کیلے کے چھلکے میں۔ اثر یعثر اور اثر یعثر، نصر اور ضربہ دونوں باب سے آتا ہے۔ اثرن و اصورن، اس کا مصدر اثرن بھی آتا ہے اور اصورن بھی آتا ہے۔ ٹھوکر کھانا، پیر پھسلنا، گرنا، لغزش ہونا۔ اور اثر علی کے صلے کے ساتھ وہ اثر علی الشیء، تو اس کا معنی ہوتا ہے مطلع ہونا، واقف ہونا، پتہ چلنا۔ یہ بھی استعمال میں آتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بھی یاد رکھیں۔ اثر کا صلہ جب علی جائے تو اس صورت کے اندر مطلع ہونا، واقف ہونا، پتہ چلنا ہوگا۔ یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے پھسلنا یا ٹھوکر کھانا۔ اچانک وہ پھسل گئی کیلے کے چھلکے میں۔ فوقعت وانکسرت رجلھا، پس وہ گر گئی اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ وانکسرت الہدیت
ہدیۃ التی کانت، اور وہ ہدیہ ٹوٹ گیا، کانت احضرت حالی ولیدن، جس کو اس نے حاضر کیا تھا ولید کے لیے، یعنی ولید کے لیے جو ہدیہ پیش کیا تھا، جو تحفہ، اور جس کو وہ خرید کر لائی تھی ولید کے لیے، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ فلما علم ولید ان ہدیته قد انکسرت وان اختہ قد انکسرت رجلها بسبب قشر الموز الذي يلقيه في طريق الناس قرر ان ينتهي عن هذه الاعمال التي يؤذي بها الناس من حوله۔ پھر جب ولید نے جان لیا کہ اس کا ہدیہ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ کہ اس کی بہن اس کا پیر ٹوٹ گیا ہے کیلے کے چھلکے کی وجہ سے، وہ جس کو وہ ڈالتا تھا لوگوں کے راستے میں، تو جب ولید کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا جو ہدیہ ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کی بہن کا پاؤں کیلے کے چھلکے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، جس کیلے کے چھلکے کو وہ لوگوں کے راستے میں ڈالتا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ قرر، اس نے طے کیا، یعنی ٹھان لیا، طے کیا، انجن تہیہ انہا دل اعمال، کہ وہ رک جائے ان اعمال سے۔ انتہا ینتہی، امتحان کا معنی رک جانا، اس کا ایک معنی فارغ ہونا بھی آتا ہے، فارغ ہو جانا کسی کام سے، فارغ ہو جانا، اور انتہا کا ایک معنی پہنچنا کے بھی آتا ہے، اور ایک انتہا کا معنی رکنا۔ یہاں پر رکنا کا ترجمہ کریں گے، جیسا جیسا موقع اس کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ روکے تم اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں پر فانتہوا یہ جمع امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فانتہوا، تم رک جاؤ۔ قرر ان ینتہی عن ھذی الاعمال، اس نے طے کیا کہ وہ رک جائے ان اعمال سے، یا ان اعمال سے باز آ جائے، وہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس کے آس پاس کے لوگوں کو جس کے ذریعے تکلیف پہنچاتا تھا۔ وَأَن يَسْعَى دَائِمًا لِخِدْمَةِ النَّاسِ وَمُسَاعَدَتِهِمْ، اور یہ بھی ٹھان لیا کہ وہ کوشش کرے ہمیشہ لوگوں کی خدمت اور ان کی مدد کے لیے۔ حَتَّى يُسَامِحَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَا فَعَلُوا وَحَتَّى يَكُونَ مَحْبُوبًا عِنْدَ النَّاسِ جَمِيعًا، تاکہ اللہ اس سے درگزر کرے ہر اس کام پر جس کو اس نے کیا، اور تاکہ وہ محبوب ہو جائے تمام لوگوں کے نزدیک، یعنی اس کام سے باز آ گیا، کوڑا کرکٹ یا اسی طرح کیلے کے چھلکے وغیرہ راستے میں ڈالنے سے رک گیا، تاکہ اللہ اس سے درگزر کرے اس کے اس کرتوت پر، اور وہ لوگوں کا چہیتا بن جائے، لوگوں کے نزدیک محبوب ہو جائے۔ اب اس حکایت سے کیا سبق ملتا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں الدروس المستفادۃ سے۔ پہلا سبق یہ ملتا ان المسلم لا ينبغي ان يؤذي الناس ويلقي القمامة في طريقهم ليؤذيهم، کہ مسلمان مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے اور وہ کوڑا کرکٹ ڈالے ان کے راستے میں تاکہ وہ ان کو تکلیف پہنچائے۔ یہاں پر ویلقیہ پڑھیں گے، یا کے اوپر زبر پڑھیں گے، یہ ان کی وجہ سے، جیسے ان کی وجہ سے یہاں پر یہ مضارع منصوب ہے، ان یؤذیہ، ایسی اسی ان کی وجہ سے یہاں پر بھی مضارع منصوب پڑھیں گے ویلقیہ۔ بل علیہ ان یزیل الاذی من طریق الناس لیرد اللہ عنہ ویدخلہ الجنہ، بلکہ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ تکلیف کو ہٹا دے، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دی، ازال ذل ازالتن کا معنی ہٹا دینا، دور کر دینا، بلکہ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ ہٹا دے تکلیف کو، یعنی تکلیف دینے والی چیز کو، من طریق الناس، لوگوں کے راستے سے، لیرد اللہ عنہ، تاکہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، ویدخلہ الجنت، اور تاکہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ یہاں پر بھی یہ لام کی وجہ سے، لامی کئی کی وجہ سے یہ مضارع منصوب ہوگا۔
فقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا ازاح غصنا من الشوق کان یؤذی الناس فی طریقہم فادخلہ اللہ الجنہ فادخلہ اللہ الجنۃ۔ بس تحقیق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایک آدمی نے کانٹے کی ایک ڈالی کو ہٹا دیا تھا۔ ازاح یزیح ازاحتن، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹا دینا، دور کر دینا۔ بس تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایک آدمی نے کانٹے کی ایک ٹہنی ہٹا دی تھی جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی ان کے راستے میں، تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے تو آدمی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک کتا پیاسا تھا، اس پیاسے کتے کو ایک عورت نے، فاحشہ عورت نے پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی عمل کے اوپر اس کی مغفرت فرما دی۔ اور اس کے برخلاف ایک عبادت گزار ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا تھا اور نہیں اس کو چھوڑا تھا کہ وہ بذات خود کچھ کھا لے پی لے، جس کی وجہ سے وہ بلی سسک کر مر گئی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے باز پرس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی کا کوئی عمل پسند آ جائے تو اسی ایک معمولی عمل کی وجہ سے اللہ اس کا بیڑا پار کر دیے اور اس کو نجات دے دیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک عمل ناپسند آ جاتا ہے اللہ کو تو اس کی وجہ سے بیڑا غرق بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ راستے سے ایک ڈالی ہٹا دی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے تو آتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ معمولی نیکی کو بھی، معمولی بھلائی کو بھی حقیر نہ سمجھو، معمولی بھلائی ہو، معمولی کوئی اچھا کام ہو، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کیا معلوم وہی معمولی نیکی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا اخطا فعلیہ ان یصلح خطأہ، کہ مسلمان جب وہ غلطی کرے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کی غلطی کی اصلاح کرے۔ وان یسعى لفعل الخیر، اور وہ کوشش کرے بھلائی کو کرنے کی، اچھے کام کرنے کی کوشش کرے۔ کما فعل ولید، جیسا کہ ولید نے کیا۔ ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً تم نیکی کی بھی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم نقل کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کوئی گناہ کسی سے ہو جائے، کوئی آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً ہی کوئی نیکی کر لے تاکہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ فقد کان یلقی القمامۃ فی طریق الناس فیؤذیہم، بس وہ کوڑا کرکٹ ڈالتا تھا لوگوں کے راستے میں، بس وہ ان کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ فلما احس بخطئہ قرر ان یزیل الاذی من طریق الناس وان یساعدہم ویسعی لخدمتہم، پھر جب اس نے محسوس کر لیا اس کی غلطی کو، یعنی اسے احساس ہو گیا کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، کوڑا کرکٹ راستے میں ڈال کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اس کا احساس ہو گیا، تو اس نے طے کیا کہ وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے لوگوں کے راستے سے، اور یہ کہ وہ ان کی مدد کرے اور ان کی خدمت کے لیے کوشش کرے۔ اب تک آپ کے سامنے الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 50 حکایتیں آ چکی ہیں۔ اب ان 50 حکایتوں کا جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، بالترتیب آپ کے سامنے میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ جتنی بھی یہ حکایت 50 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب سے ان 50 حکایتوں کا عنوان اور ٹائٹل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ان حکایتوں کا ایک خاکہ آ جائے۔ تو دیکھیے یہ 50 حکایتوں کا جو ٹائٹل اور عنوان ہے
یہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔